جی السلام علیکم، میرے سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے خوش آمدید۔ تو یہ آج میرا جو ہے یہ پہلا انٹرویو ہے، اور پہلا انٹرویو جو ہے وہ تھوڑا سا بعض لوگوں کے لیے آسان اور بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو خیر، تو آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں جو میرے کے ریحان آن لائن ٹیچر انسٹیٹیوٹ ٹریننگ جو ہے، تو اس کے میرے فیلو ہیں سر محمد شفیق صاحب۔ تو سر شفیق صاحب نے جو ہے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے لیڈرشپ والا۔ تو ہم ابھی ان کے بارے میں ان سے خود جانتے ہیں، تو سر آپ پلیز اپنے انٹروڈکشن دیجیے گا۔ جی شکریہ میم ارم، آپ نے مجھے اس فورم پر مدعو کیا اور میرے بارے میں انٹروڈکشن کروانے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میرا نام محمد شفیق ہے، اور یہ جو جس فورم پر ہم آج کل ٹریننگ کر رہے ہیں، ریحان آن لائن ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ، تو ان کی طرف سے ایک سجیشن تھی کہ اپنے ساتھ کوئی والا لگایا جائے، تو وہ اس حساب سے اب میرا نام جو ہے وہ محمد شفیق لیڈرشپ والا ہو چکا ہے۔ میں بیسیکلی میری کوالیفیکیشن ایم فل فزکس ہے، جو میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے 2018 میں مکمل کی۔ اس سے پہلے 2010 میں نے اپنی ماسٹرز کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے سینٹر فار ہائی انرجی فزکس چیپ سے ایم ایس سی کمپیوٹیشنل فزکس کے ساتھ میں نے مکمل کی۔ تو چونکہ میں حجرہ شاہ مقیم، یہ جو ڈسٹرکٹ کوکاڑا کے اندر ہے، وہاں سے بلانگ کرتا ہوں، تو 2011 میں میری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور ایس ایس ای فزکس کے طور پہ جوائننگ ہوئی تھی۔ تو تب سے میں یہاں پہ 4-5 سال میں نے ایس ایس ای کے طور پہ پڑھایا۔ تو 2016 میں میری سلیکشن ہو گئی بطور اے ای او اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر۔ تو اس کے بعد میں ایڈمنسٹریشن میں جب سے آیا ہوں، تو اس کے بعد ابھی تک میں بطور اے ای او کام کر رہا ہوں، اور اس میں جو مختلف سکولز ہوتے ہیں جس کی مینجمنٹ میں نے کرنی ہوتی ہے، تو اسی حساب سے پھر میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد شفیق لیڈرشپ والا میں نے ساتھ لگایا، کہ چونکہ میں آج کل لیڈرشپ کا رول پلے کر رہا ہوں، میں نے ٹیچرز کو اور اسٹوڈنٹس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، تو اسی حساب سے میں نے اپنے ساتھ نام کے ساتھ لیڈرشپ والا لگایا۔ جی میم۔ سر بڑا اچھا لگا آپ کا انٹروڈکشن سن کے۔ تو جو میرا پہلا سوال ہے نا وہ آپ سے یہ ہے کہ جب آپ نے جو ماسٹرس تھا وہ کیا اچھی یونیورسٹی سے، نو ڈاؤٹ اوپن یونیورسٹی بھی اچھی یونیورسٹی ہے، تو پھر آپ نے ایم فل کے لیے اوپن یونیورسٹی کو کیوں سلیکٹ کیا، اس کی کیا وجہ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بیسیکلی ہمارا نا ایک بن گیا، ایک مائنڈ سیٹ بن گیا اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے کہ وہ اتنی زیادہ اچھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ میں بھی پہلے اس طرح سوچا کرتا تھا، لیکن جب میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لیا تو اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ جب میں نے ایڈمیشن لیا 2014 کے مڈ میں نے ایڈمیشن لیا تھا، تو وہاں پہ جو آن سائٹ کلاسز تھیں، میں اسلام آباد جا کے کلاسز لیتا رہا ہوں ان کے مین کیمپس میں، اور وہاں پر جو ہمیں پڑھانے آتے تھے، کوئی قائد اعظم یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، کوئی کے آر ایل ہاسپٹل، مطلب کے آر ایل جو کوہوٹا ریسرچ لیبز میں پڑھانے والے جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہمیں آگے پڑھاتے تھے، ایک ٹیچر ہمیں پشاور یونیورسٹی سے بھی آگے پڑھاتا رہا ہے۔ تو مطلب پڑھانے والوں میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، کوئی ایسوسیٹ پروفیسر کے درجے کے تمام پروفیسرز تھے۔ پھر مزید میں نے یہ بھی دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے نا ریسرچ انسٹیٹیوشنز بہت زیادہ ہیں، لاہور کی بنسبت اسلام آباد کافی ایڈوانس ہے۔ تو جو میری ریسرچ بیسیکلی ایم فل ایک ریسرچ بیسڈ ڈگری ہوتی ہے، تو مین چیز تو ہوتی ہے آپ کی ریسرچ کتنی اسٹرانگ ہے۔ تو الحمدللہ میں نے نیشنل سینٹر فار فزکس اسلام آباد اس کو اپنی ریسرچ کے لیے وہاں پہ میں نے فیلوشپ حاصل کی۔ تو وہاں پہ این سی پی نیشنل سینٹر فار فزکس سے میں نے 1 سال مطلب وہاں پہ ریسرچ کا اپنا ورک مکمل کیا۔ وہاں پہ ڈاکٹر سمینا نذیر صاحبہ تھیں، جن کی رہنمائی میں نے اپنا ریسرچ کا کام کمپلیٹ کیا۔ کچھ کام پھر وہاں پہ کوہوٹا ریسرچ لیبز کے اندر میرا کام ہوا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو پاکستان میں اس طرح سمجھا جاتا ہے، لیکن
مین تو آپ کا کام بولتا ہے. اگر آپ کام اچھا کریں گے تو یونیورسٹی اس کی، اگر ہم دیکھیں بکس کے بارے میں دیکھیں، ان کا کریکولم دیکھیں، تو کسی بھی یونیورسٹی سے وہ کمپیئر کریں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کم ہو. دوسری جو اس کی وجہ تھی کہ میں نے اوپن یونیورسٹی کو کیوں سلیکٹ کیا، آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ جاب میں آ جاتا ہے تو اس میں کئی ہرڈلز آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں. تو میرے لیے ریگولر کسی بھی یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہونا یہ ذرا مشکل تھا. تو اوپن یونیورسٹی میں یہ تھا کہ ایک سمیسٹر میں 3 دفعہ ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا تھا، اور اس میں پھر میں مطلب 10 دن کی 15 دن کی وہ چھٹی مجھے آسانی سے مل جاتی تھی. لیکن لانگ لیو کے لیے چھٹی جو تھی لینا میرے لیے مشکل تھا. تو ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں نے اوپن یونیورسٹی کو چوز کیا اور ریگولر ایڈمیشن لینے سے گریز کیا. تو یہ 2 وجوہات تھیں کہ جاب ساتھ ساتھ کنٹینیو رہے، ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی کنٹینیو رہے، اس لیے اوپن یونیورسٹی کو چوز کیا. اور دوسرا ریسرچ انسٹیٹیوشنز اسلام آباد میں لاہور کی بنسبت اچھے تھے، اس لیے اس کو چوز کیا. یہ سر میں نے اس لیے یہ بات کی اوپن یونیورسٹی والی، کیونکہ نا میرا بھی انٹریکشن رہا ہے اوپن یونیورسٹی کے ساتھ. میں نے بی ایڈ کیا ہے اوپن یونیورسٹی سے. تو جی جی ان کا جو سسٹم ہے نا رسپانس کا، ڈگری ایشو کرنے کا اور دوسرے معاملات میں، وہ بڑا سلو ہے. مجھے لگتا ہے وہ سو جاتے ہیں شاید، پھر رابطہ ہی نہیں کرتے یا رابطہ کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اور جو تھوڑا سا عملہ ہے وہاں پر، وہ جو ملتان میں ان کا جو ہے اس میں جو آفس ہے اس میں، تو اس میں شاید تھوڑا سا جو ہے نا وہ اتنے وہ نہیں ہے، ہیلپ فل نہیں ہے. تو میں کافی وہ رہی، اس وجہ سے میں نے آپ سے سوال کیا. خیر ہر کسی کا اپنا اپنا تجربہ ہے، آپ نے اچھا مجھے گائیڈ کر دیا. چلو میرا ذہن بھی کلیئر ہو گیا. تو نہیں، اس میں ایک چیز آپ ایڈ کر سکتی ہیں. جو ہماری ہے نا چھوٹی ڈگریز، جو جیسے میٹرک ہے، ایف اے ہے، یا بی اے بیچلرز تک یا بی ایڈ تک، تو اس میں پرابلمز ہیں. اس میں کیونکہ اسائنمنٹس میں چونکہ ایک علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے بطور ٹیوٹر بھی کام کیا ہے، تو اس میں مجھے آئیڈیا ہے کہ پرابلمز ہیں. لیکن جو ڈگری ان کے مین کیمپس سے ملتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ آپ کو باضابطہ جو اسٹڈیز ہیں وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، ریسرچ کی فیسلٹیز وہ بھی اویل کرتے ہیں. مطلب جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا آپ کی ہیلپ لازمی کرتے ہیں وہاں پہ. سر آپ نے بہت اچھا مجھے جواب دیا. کچھ اور بھی اگر آپ کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں بات تو کہہ جی سکتے ہیں. بس یہی. جی ٹھیک ہے، دوسرا سوال میں آپ سے کرتی ہوں. تو سر بڑا تھوڑا سا شاید آکورڈ سوال ہے، شاید جی جی. محسوس ہو، لیکن یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ آپ کی نوکری لگی کیسے؟ مطلب سرکاری جاب آپ کی کیسے لگ گئی؟ اس میں کتنا ہاتھ جو تھا وہ میرٹ کا تھا، اور کتنا جو تھی وہ اس میں سفارش کام آئی؟ تو فرینکلی اسپیکنگ کیوں میں نا آپ سے جب بات کروں گی نا تو میں وہ بات کروں گی جو سوال میں نے آپ سے پوچھنے ہیں، اوتھینٹک جینین، جی جی جس سے بالکل. جو ہے ہمیں فائدہ بھی ہو اور ہاں جی. جو ہے کوئی کام کی بات بھی ہو نا، کوئی ہماری بھی ہمیں فائدہ ہو. تو آپ پلیز مجھے میرا اس سوال کا ایسا ڈیٹیل جواب دیں کہ بھائی میں کہوں کہ ہاں بھائی واقعی جی بالکل، یہ بھی آپ سلیکشن کا ہوئی اچھا ہے. سوال ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. بیسیکلی ہمارے ہاں یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ جاب حاصل کرنے کے لیے لازمی طور پہ لے دے ہوتی ہے. تو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کیونکہ میں نے نا خود ماسٹرز کیا ہوا ہے اور میں اپنی یونیورسٹی اپنی کلاس کی ٹاپر ہوں. میری جو سی جی پی ہے نا وہ 3.88 ہے. تو اس کے ہوں بعد بھی مجھے جو یہاں پہ جو پرائیویٹ اسکول ہے نا وہ بھی مجھے لفٹ نہیں کرواتے. تو ہوں میں اب یہ جاننا چاہوں گی کہ بھئی یہ وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جو آپ نے گھمائی جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو وہ آپ مجھے بتائیں. نہیں، لازمی میں اس حوالے سے آپ کو بیسیکلی مشرف کے دور میں جو پالیسی چینج ہوئی اس میں جو ایک اچھی چیز تھی وہ کہہ لیں کہ یہی تھی کہ میرٹوکریسی پر کام ہوا پنجاب میں. تو میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی ایز سچ میرے جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے تھے وہ بھی میری فیملی کے اندر سے ایک ٹیچر تھا پی ایس ٹی، اس نے میرے والد صاحب سے میرے ڈاکومنٹس لے کے خود جا کے جمع کروائے. جسٹ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹا آپ کا اس دن جو ہے نا انٹرویو ہے، آپ نے جانا ہے، جا کے انٹرویو دے کے آنا ہے. تو میں جسٹ انٹرویو دینے گیا ہوں. تو الحمدللہ اس میں کوئی لے دے نہیں ہوئی ہے. پرابلمز لازمی ہوئی تھیں اس میں. میں چونکہ لسٹ میں بیسیکلی تھا ٹاپ آف دی لسٹ، مطلب ڈسٹرکٹ کے اندر 13 سیٹیں تھیں.
اور میں میرٹ میں سب سے اوپر تھا. تو جس اب الٹیمیٹلی پرائرٹی میں میری سب سے پہلے مانی جانی تھی, تو اس میں پرابلم یہ آئی تھی کہ مجھے سپریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور میری جگہ پر کسی اور کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن الحمدللہ یونیورسٹی کا ایک پازیٹیو امپیکٹ مجھ پہ تھا, میں بول سکتا تھا, تو میں نے اپنے رائٹ کے لیے وہاں پہ آواز اٹھائی. تو میں اپنی مرضی کے مطابق ہی جو میرا ہوم اسٹیشن تھا وہاں پہ میری سلیکشن ہوئی. اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سفارش یا رشوت کا کوئی ہاتھ ہوتا تو مجھے یہ جاب نہ ملتی. تو اوپن میرٹ پہ میری سلیکشن ہوئی. 2016 میں نئی پالیسی کے مطابق جب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کو سلیکٹ کیا جانا تھا, تو تب بھی میں نے ٹیسٹ دیا. تو ٹیسٹ دینے کے بعد الحمدللہ اس میں بھی میں ٹیسٹ میرا پاس ہوا, تو اس میں بھی آن میرٹ ہی میری سلیکشن ہوئی. تو ہمارے پاس تو سچ کوئی ایسی کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی جس کو ہلاتے. تو ہاں, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پچھلے کچھ سالوں سے میرٹ چل رہا ہے. باقی ڈپارٹمنٹس کے بارے میں میں کوئی رائے نہیں دوں گا کہ مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے. جی چلے سر, آپ کے کیس کو سن کے ذرا میرے دل کو ذرا اطمینان ملا کہ میرٹ بھی ہے اور میرٹ پر کام بھی ہو رہا. تو امید ہے کہ وہ لوگوں کی سلیکشن جو ہے وہ میرٹ پر ہو, اور جو لوگ ڈیزرونگ ہیں وہ کام جی کریں نسبتاً ان کے جو کہ کام نہیں کرتے اور جی وہ بالکل. بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم میں, اور وہ جو ہاں ہے جی بلکہ سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. تو میرا جی تو دل بالکل. بڑا دکھتا ہے جب میں کسی سرکاری اسکول میں جا کے وزٹ کرتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں وہاں پر جو ماحول ہے اور جو ہم بچوں کے ساتھ وہاں سلوک کر رہے ہیں, تو اس کے ہم بہت بڑے جواب دہ ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جی اس میں کوئی تو دو رائے نہیں ہے. اچھا سر, اس کے بعد جو میرا آپ سے تیسرا سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ اب آپ جو ہیں ٹیچر نہیں ہے, اب آپ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں. جی تو بالکل. آپ مجھے یہ سب سے پہلے بتائیں گے کہ آپ کا رول کیا ہے, آپ کی ڈیوٹیز کیا ہے, اور آپ جو ہیں کیا کیا کرتے ہیں. جی آپ مجھے یہ بتائیں اپنا کام. جی ابھی میرا دو طرح کا رول ہے اسکولس کے اندر. ایک تو مینٹورنگ آف ٹیچرز بھی ہے اور مانیٹرنگ آف ٹیچرز بھی ہے. مینٹورنگ آف ٹیچرز میں ٹیچرز کی جو ہوتی ہے ٹریننگ سیشنز لینا, جو نئی پالیسیز آتی ہیں ان کو پراپر طریقے سے ٹیچرز تک ڈیلیور کرنا, اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو اپ گریڈ کرنا, یہ میری ذمہ داریوں میں ایجوکیشن کے حوالے سے آ جاتا ہے. جبکہ مانیٹرنگ میں ایز اے ہول جتنی بھی فائنینس سے لے کے جتنی بھی اسکول سے ریلیٹڈ جو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, اس میں کمیونٹی کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس میں ٹیچرز کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ کوئی کمی بیشی نہ ہو اس کو کیسے دیکھنا ہے, تمام کی تمام ذمہ داری وہ ایز اے مجھ پہ عائد ہوتی ہے. کہ اب یہ دونوں چیزیں ہی پیرالل لے کے چلنا ہوتی ہیں کہ ہم نے ٹیچرز کی جو کوالٹی آف ٹیچنگ ہے, میتھڈولوجی ہے, اس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ان کو ہم نے مینٹور کرنا ہمارا ضروری ہوتا ہے. گورنمنٹ کی پالیسیز بھی اس حوالے سے واضح ہیں. اس میں کلاس روم آبزرویشن ٹولز کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اور بھی وقتاً فوقتاً جو ٹریننگ سیشن رکھتی رہتی ہے, اس میں لازمی طور پہ وہ ہماری جو کور ڈیوٹیز وہ ہماری لگتی ہیں جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. تو ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جیسے فائنانس سے ریلیٹڈ NSB کا استعمال ہے, نان سیلری بجٹ ہمارے اسکولوں میں آتا ہے, اس کی یوٹیلائزیشن کیسے پراپر ہوگی, اسی طرح سے FTF کی یوٹیلائزیشن, اسی طرح سے باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے ان کی ذمہ داری ہم پہ ہوتی ہے. جی سر آپ نے مجھے بڑا ڈیٹیل میں بڑا اچھا جواب دیا, میں بھی سمجھ سکی کہ AEO اصل میں کیا کام کرتے ہیں. تو جی اس سے بھی مجھے کافی اچھا لگا کہ واقعی ہمارے جو ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ہے اس میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. تو ہاں جی اچھا, اب میں یہ آپ سے پوچھوں گی کہ سر آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں اب اس میں جو ہے ہم AI اسکول میں پڑھ رہے ہیں, جس میں ہم جو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کافی زیادہ ہم اب اسٹڈی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جی اس کو جی ہم سیکھ بھی رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک ہماری جو گورنمنٹ ہے پاکستان کی, پنجاب کی, ان چیزوں کو اپنے جو گورنمنٹ کے ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ امپلیمنٹ کرے گی سب سے پہلے, اور یہ کب تک امپلیمنٹ ہو جائیں گی کہ لوگ اس کو یوز کریں گے, کیا آپ کا خیال ہے اس پر؟
یہ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے اس حوالے سے. دیکھیں گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ابھی ایس این سی کا جب سے یہ آیا نا سنگل نیشنل کریکولم کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں اس میں ایک چیز تو بڑی پازیٹیو ہے. بیسیکلی ہمارے ہاں یہ غلط رائے پائی جاتی ہے کہ جو بکس گورنمنٹ نے دے دی ہیں وہ سلیبس ہی سنگل نیشنل کریکولم ہے. بنیادی طور پہ سنگل نیشنل کریکولم ایسے ہی ہے جیسے کسی یونیورسٹی کی جو ڈپارٹمنٹ کی آؤٹ لائنز ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ نے آؤٹ لائنس دی ہیں, ان آؤٹ لائنس کو پراپر طریقے سے ہم نے جب امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اسکولوں کے اندر, تو اس میں جو نیو سلیبس گورنمنٹ کا بنا ہوا ہے وہ بہت ہی شاندار قسم کا ہے. میں نے اسے تھورولی انالیسس کیا ہے. اس میں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ بھی شامل ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کی سیلف رائٹنگ بھی شامل ہے, اس میں اگر آپ غور کریں تو اسٹوڈنٹس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے, ان کے کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اس میں مین رول جو پلے کرنا ہے وہ ہمارے استاد نے کرنا ہے, اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ دیہاتوں میں لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی بہتر رستہ کون سا ہے. استاد چونکہ یونیورسٹیوں سے پڑھے ہوئے ہمارے اسکولوں میں تعینات ہیں, تو انہوں نے اس پہ ورکنگ کرنی ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس دینی ہے کہ کیسے انہوں نے لے کے چلنا ہے. جیسے اگر میں اپنے مرکز کے حوالے سے بات کروں, میرے پاس 10 اسکول ہیں جن کو میں ابھی آج کل دیکھ رہا ہوں. تو ان 10 اسکولوں کے تمام ٹیچرز کی میں نے اس سال کے سیشن کے شروع ہونے سے پہلے میں نے ایک ٹریننگ سیشن رکھا, جس میں نے اے آئی کا یوز کرتے ہوئے, چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرتے ہوئے میں نے ٹیچرز کو یہ سکھایا کہ کس طرح سے ہم اپنے جو لیسن پلان کر سکتے ہیں. اب ٹیچرز کی طرف سے یہ میں نے کیوں کیا, اس کی بھی میں وجہ بتاؤں کہ جب میں اسکول میں جاتا تھا اور میں ٹیچر کو یہ بات کہتا تھا کہ آپ کو پلان کر کے چلنا چاہیے, کہ وداؤٹ پلاننگ ہم کوئی بھی کام کو بہتر افیکٹو وے میں ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں, تو ان کا کہنا یہ تھا ہمیں ٹائم نہیں ملتا. تو پھر اس کا سلوشن یہ نکالا کہ میں نے ان سے یہ بات کی کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو پراپر یوز کریں, اور ان میں پرومپٹ جو ہے نا وہ پراپر پرومپٹ بنا کے ان کو دے دیں جو کل آپ نے پڑھانا ہے, تو 2 منٹ کے اندر آپ کو وہ پورے کا پورا لیسن پلان کر کے دے دے گی. اب اس لیسن کو آپ دیکھیں, اس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں آپ ایک چھوٹا سا پرومپٹ بنائیں کہ ہم نے لو کاسٹ نو کاسٹ ایکٹیویٹی کروانی ہے, تو اس کے لیے ہمیں مٹیریل پرووائڈ کر دیں, تو وہ مٹیریل بھی دے دے گا. تو اس طرح آگے فردر اس کو گائیڈ اگر کریں آپ کہ مجھے اس ایکٹیویٹی کا پلان دے دیں کہ میں نے کیسے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنا ہے کلاس میں, تو وہ بھی آپ کو ہنٹ مل جائے گا. تو اس طرح ٹیچرز کی ذہن سازی کی گئی. اب دیکھیں ٹیچر جب اس بات کو سمجھ جائے گا کہ میں اپنے بچوں کو جو میں نے ڈیلیور کرنا ہے وہ میں نے کس طرح پریپیئر کرنا ہے, تو الٹیمیٹلی وہ اے آئی کو دیہی علاقوں میں بھی آسانی سے وہ جو ہے نا وہاں پہ انٹروڈیوس کروانے میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن اس میں پھر وہی یہ مین ہمارا میجر جو رول ہے وہ استاد کا ہے, کہ استاد کتنے پرسنٹ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو ذمہ داری ہے وہ کما حق ہو پوری کرے. جی جی سر, میرا یہ سوال تھا اس کے ساتھ کہ جیسے اب امریکہ والوں نے جو ہے یہ بل پاس کیا ہے کہ ہم ساری جو اپنا ٹریڈیشنل وے آف ایجوکیشن ٹیکنیک اور میتھڈالوجیز ہیں اس کو ہم چینج کر دیں گے اور اے آئی پر لے آئیں گے. تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ہماری حکومت ملک میں آپ کے خیال سے کہ ہم کب تک کی اس اسٹیج پر پہنچ جائیں گے کہ اے آئی کے ذریعے ہم بھی پڑھانے لگیں گے؟ اس حوالے سے میں اپنے ایک استاد کا کوٹ جو اکثر وہ کیمسٹری پڑھاتے ہوئے ہمیں کہا کرتے تھے کہ وہ کوئی فارمولا انہوں نے اگر بتانا ہے نا تو وہ کہتے تھے یہ جو آپ کی بک کے اندر فارمولا آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ہمارے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا, اور آپ کے زمانے میں بھی یہ جو کوشچن ہے ویسے کا ویسے ہی ایڈ کیا ہوا ہے. شاید جو اپ گریڈڈ ورژن ہے نا, جو ایجوکیشن میں جو نئی چیزیں آ چکی ہیں وہ یورپین ممالک سے پیدل چل کے ہمارے پاس آ رہی ہیں, تو جب وہ پہنچیں گی تو پھر ہم اس کو نا مزید امپروو کر لیں گے اس جو جتنا بھی سلیبس ہے. تو اس حوالے سے ابھی ہم بہت دور ہیں میم. اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کریں تو گراؤنڈ ریئلٹیز میں ہم امریکہ تو بہت دور ہے, ہم کسی ایشین ایسے ملک سے بھی اپنے آپ کو کمپیئر فی الحال کرنے کے قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کے برابر کھڑے ہو جائیں. ہمارے ایجوکیشنل پالیسی میکر جو ہیں یہ میں دکھ کے ساتھ اس بات کو کہوں گا کہ وہ تجربات زیادہ کر رہے ہیں. اگر
5 سالہ کوئی ایک پلان کرتے ہیں تو وہ 5 سال کے اندر تبدیل نہیں ہونا چاہیے. پھر 5 سال کے بعد اس کی پراپر ایویلویشن ہو, اس میں ہم نے کیا حاصل کیا, کیا کھویا, کیا پایا, وہ پراپر آئے, پھر اس میں بہتری لاتے ہوئے پھر نئی پالیسی لے کر آئیں, تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو پہلی گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کو بھی چینج کر دیا جاتا ہے. تو ایسے سینیریو میں میم مجھے تو نہیں لگتا کہ میری زندگی میں کوئی امریکن لیول پہ ہم پہنچ جائیں, یا کسی ترقی یافتہ جو خواندگی میں, جو لٹریسی ریٹ میں ہم سے بہت آگے ہیں, ان کے قریب پہنچ جائیں. بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. جی سر بڑا اچھا لگا آپ کا جواب سن کر, لیکن ہم اتنا بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں اتنی مایوس نہیں تھی, تو میرا خیال تھا کہ شاید ہم 10 سال میں اس کو قریب پہنچیں گے. لیکن اس خیر. میں میں آپ سوری فار انٹرپشن, میں اپنے تجربات کی بنیاد پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مجھے آگے سے جو فیس کرنا پڑتا ہے نا, مطلب جب میں جاتا ہوں فیلڈ کے اندر, تو فیلڈ میں جو ٹیچرز کے ریئیکشنز کے ساتھ, اور پھر اپنی ہائرارکی میں جو میرے سے اوپر آفیسرز بیٹھے ہیں, ان دونوں کے لحاظ سے, تو اس حساب سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی مشکلات ہمارے زیادہ ہیں, آسانیاں کم ہیں. جی سر, آپ نے ٹھیک کہا. اصل میں آپ جتنا قریب سے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں نا, ہم نہیں دیکھ رہے. جب بندہ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ چیزوں کو سمجھ سکتا ہے نسبتاً ان لوگوں کے جو کہ سسٹم کو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جی اور خیر, تو میرا یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے کہ بھئی جو ہے اصل میں جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جب جی اسکول آف تھاٹ چینج ہو جاتا ہے تو جو ہم نے پالیسی بنائی ہوئی ہوتی ہے, جب دوسری پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس کا اسکول آف تھاٹ کچھ اور ہوتا ہے, تو وہ اپنی جی امپلیمنٹیشن شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ کوئی وہ جیسے ہم کہیں کولیبوریشن, کوآرڈینیشن کے پچھلے جو ہم نے امپلیمنٹ کی ہیں چیزیں, ان سے پہلے ایکسٹریکٹ کر لیں, اس کے بعد ہم نئی پالیسی دیتے ہیں, یا اگر وہ اچھی ہے تو ہم اس کو چلاتے ہیں. تو ہر پارٹی نے میرے خیال اپنا کوئی منشور بنایا ہوا ہے, تو اس کے مطابق وہ سارا سسٹم ہی بہت جلدی چینج کرنا چاہتے ہیں, جی جو کہ بالکل. اصل میں ایکچوئل ریئلٹی نہیں ہے, ہو نہیں سکتا ہے. ہاں جی سسٹم بالکل کو ایسے چینج ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل. سر, یہ تو آپ نے بڑی اچھی مجھے بات بتائی. تو سر یہ جو آپ جو ہیں اب ایک نوکری کر رہے تھے, اور آپ ایک ایجوکیشن سسٹم میں بھی ہیں, تو سر آپ کو کیا خیال آیا, یا میں کہوں کہ آپ کے سر میں کیا درد ہوا کہ آپ نے سوچا کہ میں بھی اے آئی ٹول سیکھ لیتا ہوں, ریحان اللہ والوں کو دیکھتا ہوں, چلو میں بھی آپ تو اس سسٹم کا حصہ ہے جہاں پہ بھی نوکری اب لگ گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے کیوں یہ اوکے. جدوجہد شروع کر دی کہ میں جی اب جو ہے 9 بجے کلاس دوں گا, 11 بجے تک, کبھی 11:30 بھی بج جائیں گے, پھر میں ہاں جو ہے جی ٹاسک بھی کمپلیٹ کروں گا, اور جیسے جیسے یہ کہیں کہ میں وہ بھی کروں گا, تو فیملی کو بھی میرے ٹائم دینا. میرڈ آپ بھی ہیں, میں بھی ہیں, پتہ ہے ہمیں ٹائم نکالنا ہاں مشکل ہے, جی پھر آپ جاب کرتے ہیں. تو سر یہ کیا وجہ ہوئی کہ بھئی اچانک آپ کیوں پھر انٹرسٹڈ ہیں, آپ بھی تو اسی سسٹم کا حصہ ہیں. جی, ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے, اور یہ ویسے آپ کو پوچھنا بھی چاہیے تھا. دیکھیں, میں نے ریحان اللہ والا صاحب جو ہیں ان کی فیس بک پہ جب ویڈیوز دیکھیں, تو وہ جیسے انڈیا کی وہ ایک مووی ہے نا کہ مجھے کک نہیں ملتی, تو وہ ایک مووی ہے, اس میں سلمان خان کا وہ ایک ہے ڈائلاگ کہ مجھے کک نہیں ملتی. کک سے مراد وہ یہی لیتے ہیں کہ مجھے ایسا کام نہیں ملتا جس سے میں نا کوئی بہتری کا کوئی حل تلاش کر سکوں. میں نے 2016 میں جب جوائن کیا تھا بطور ایس ایس ٹی سے اے یو, تو اس میں مجھے روکنے والے بہت سے لوگ تھے کہ آپ ایس ایس ٹی شپ کو نہ چھوڑیں, کہ آپ سائنس ٹیچر ہیں, ٹیوشن پڑھائیں گے تو پھر بھی آپ الاؤنس کے برابر یہاں سے پیسہ کما لیں گے, تو پھر یہاں پہ جھنجھٹ نہیں ہوگا کہ آج سی او آفس کے چکر لگ رہے ہیں, ڈی او آفس کے چکر لگ رہے ہیں, اور مطلب آج یہ لڑائیاں حل کرنے آپ جا رہے ہیں, یہ انکوائریاں بھگتنے جا رہے ہیں. تو اس وقت مجھے میں نے کیوں اپنے آپ کو چینج کیا, ایس ایس ٹی سے اے یو کے طور پہ آیا, کہ میں جب 9th 10th کی کلاسز میں پڑھا رہا ہوتا تھا, تو میں نے نوٹ کیا کہ میں جب ایل سی ایم کا کویشچن کرواتا ہوں نا, 2 فریکشن والے رقموں کا میں نے ایل سی ایم لینا ہے تو کیسے لینا ہے, تو پورا کویشچن کروانے کے بعد مجھے پتہ چلتا تھا کہ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں ان کو تو ابھی 2+2=4 کا آنسر وہ نہیں مل رہا. یہ سوری فار اٹ کہ ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑی سی پرابلمز ہیں, وہ والدین کے اینڈ پہ بھی ہیں, میں ساری کی ساری ٹیچرز کے اینڈ پہ یا ڈپارٹمنٹ کے اینڈ پہ نہیں کہوں گا,
کہ ہمارے اسکولوں میں جو بچے آتے ہیں وہ بھی کچھ بیکورڈ فیملیز کے ہوتے ہیں، تو گھر جا کے انہوں نے اسکول کا کام نہیں کرنا ہوتا. تو وہاں پہ میں نے یہ سوچا کہ میں یہ دیکھوں، چلو مجھے ایک اللہ موقع دے رہا ہے تو میں دیکھوں کہ یہ بچے جو 9th میں آ رہے ہیں یہ کیا پرائمری سیکشن میں، ایلیمنٹری لیول پر، پرائمری لیول پہ کیا یہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو جب میں نیچے پرائمری لیول پہ آیا تو چونکہ میرا جو اسکول جہاں پہ میں پہلے پڑھا رہا تھا وہاں پہ پرائمری سیکشن نہیں تھا، وہاں پہ صرف ایلیمنٹری اور ہائی حصے کی کلاسز تھیں. تو وہاں پہ آگے مجھے پتہ چلا کہ پرائمری لیول پر کافی مسائل ہیں جن کو حل کیا جانا چاہیے. وہاں پہ میں نے ابھی پوری کوشش کی کہ میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں، لیکن اس میں خاطر خواہ رزلٹس مجھے نہیں مل سکے. تو ابھی جب میں نے ریحان اللہ والا کے حوالے سے یہ جو ویڈیوز اور ان کی سوشل میڈیا کی کمپین ہے وہ دیکھی تو وہاں سے مجھے یہ ایک خیال آیا کہ چونکہ دیہاتوں میں لوگ اپنے بچوں کو اسکولنگ کی طرف لے کر نہیں آتے، وہ ٹائم سے پہلے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ نہ کچھ کمانا شروع کر دیں. تو ادھر سے تو پے بیک کم از کم 16 ایئر اسٹڈی کے بعد آنا ہے، تو کیوں نہ ان بچوں کو جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن والدین کی مجبوری کی وجہ سے، والدین کے فورس کرنے کی وجہ سے وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کرتے بلکہ کام کاج کی طرف آ جاتے ہیں، اگر ان کو ہلکا پھلکا ایسا ہنر سکھا دیا جائے یا ان کو موٹیویٹ کر دیا جائے تو وہ اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو رکھ پائیں گے، اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ الٹیمیٹلی اپنی جو اپنے والدین ہیں ان کو ان کے اطمینان کا باعث بھی بنیں گے. ایک تو یہ وجہ تھی کہ میرے جورسڈکشن میں پرائمری سیکشن ہے تو میں ان کے والدین کو، ٹیچرز کو موٹیویٹ کروں کہ بھئی آپ اپنے بچوں کو اس سائڈ پہ لے کر آئیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ جابز والا سلسلہ تو ویسے ہی اینڈ ہو چکا ہے. اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 2018 میں لاسٹ ٹائم ریکروٹمنٹ ہوئی تھی، اور ایسے ہی کالج ونگ میں بھی غالباً 2017 میں لاسٹ یا 2021 میں غالباً کچھ پروفیسرز بھرتی ہوئے تھے. تو اب ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی تو جابز نہیں ہے. تو اگر ہم اچھے سے ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہوں گے تو کم از کم انہیں ہلکی پھلکی ڈائریکشنز دیں گے کہ وہ مایوسی کی طرف نہ جا سکیں. تو بیسیکلی مایوسی سے امید کی طرف لے کر آنے کا سلسلہ جو ہے اس کے لیے میں نے ریحان اے آئی اسکول کو جوائن کیا ہے کہ میں جو لوگوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، ایک اچھا ویژن لے کر ریحان اللہ والا صاحب آئے ہیں، تو کیوں نہ اس ویژن کو آگے پروموٹ کیا جائے اور امید کا جو دامن ہے اس کو تھام کے آگے چلا جائے. تو یہ اصل وجہ تھی کہ میں نے اتنی سردردی، اب مجھے پتہ ہے آپ نے جو بات کی فیملی پرابلمز ہوتی ہیں، اب ایک دو دفعہ یہ پرابلمز ہوئی ہیں کہ گھر میں اب ٹائم میں ویسے نہیں دے پاتا ہوں، تو الٹیمیٹلی یہ مسائل تو ہیں، لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ تکلیفیں تو خود برداشت کرنا پڑتی ہیں. جی اچھا سر، مطلب یہ کہ آپ نے سوچا کہ میں اب نئی دنیا تسخیر کرتا ہوں، تو یہاں پر اب جو مواقع جو ہے صرف میرے لیے نہیں، باقی میری اگلی آنے والی جنریشن کے لیے بھی کم ہے، جی تو ہم جی اپنا بالکل، فیوچر پلاننگ کریں. جی ٹھیک ہے، بالکل ایسا. اچھی بات ہے. اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کیونکہ میں بھی ہاؤس وائف ہوں، میں بھی گھر کے کام کرتی ہوں، بچے ہیں، ہسبینڈ ہے، تو اب مجھے پتہ ہے کہ میں اب کیسے ٹائم مینیج کروں، لیکن جی کیونکہ شوق ہے کچھ نہ کچھ نیا. اچھا سر، میں نے ابھی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے یہ سنا ہے ریحان اسکول کے بارے میں، جب میں نے بتایا نا کہ بھئی میں نے اب اس میں ایڈمیشن لیا ہے اور میں یہ چیزیں سیکھ رہی ہوں، تو جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں، اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، وہ مجھے یہ کہنے لگے کہ آپ کو یہاں سے مطلب کوئی زیادہ سورس آف ارننگ نہیں ملے گا، تو ہو سکتا ہے آپ کا تھوڑی بہت اسکل بہتر ہو جائیں، آپ تھوڑا سا امپروو کر جائیں. تو یہ جو ریحان اسکول ہے یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ کمرشلائز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ جو آپ لوگ ہیں، کام آپ لوگ کریں گے یا آپ لوگوں سے کام لیں گے، اور کیا اسے کہتے ہیں، اور فائدہ جو ہے وہ ان کا ہی ہے، آپ لوگوں کو ایسا جتنا فائدہ نہیں. تو سر آپ کی اس بارے میں کیا رہے ہیں؟ آپ مجھے ذرا موٹیویٹ کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، جب بھی کوئی کام شروع ہوتا ہے تو اس کے کچھ منفی اثرات پہلو بھی ہوتے ہیں، کچھ مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ ریحان اسکول سسٹم جو ہے وہ جس طرز پہ کام کر رہا ہے اس میں ان کی اپنی ایک کمپین بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جیسے ہم بھی ابھی یہاں پہ انٹرویو دے رہے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کو یہ ایج تو مل رہا ہے، لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اس میں ان کے لیے ارننگ کے مواقع لازمی بن جائیں گے جو محنت کرنے والے ہیں.
میں نے دیکھا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیکھا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیکھا ہے کہ ایسے کئی دوست ہیں جنہوں نے فری لانسنگ میں قدم رکھا ہے. ان کو پہلے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، سال سال 2 2 سال انہوں نے کافی اسٹرگل کی، اب وہ اس وقت اسٹیبل ہیں. اسی طرح جو سوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی الٹیمیٹلی محنت کرنا پڑتی ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو 5ویں کلاس یا 6ٹھی کلاس یا 7ویں کلاس کے جو بچے ہیں، اگر ابھی سے وہ کینوا پہ کام کرنا سیکھ جائیں گے، ابھی سے اگر وہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بنا کے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرنا سیکھ جائیں گے، ابھی سے اگر وہ چیٹ جی پی ٹی کی طرف آئیں گے، تو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا ابھی سے وہ جو ہوگا نا، جو کہہ لیں کہ وہ ایجوکیشن جو آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے ضروری ہے اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. یہ ایک پازیٹیو پہلو ہے. تو میں اس پہلو کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو بڑے شہروں میں نہیں بھیج سکتے. میرا جیسے شہر مین سٹی سے کافی پیچھے ہے، یہاں پہ اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اب اگر میرا بچہ آن لائن بیٹھ کے انگلش کی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کر لے گا تو کل کو وہ سی ایس ایس میں بھی بیٹھے گا تو اسے پرابلم نہیں آئے گی. اگر میرا بیٹا اگر کوڈنگ کلاسز کو یہاں پہ لے لے گا تو ایٹ لیسٹ وہ جب کسی فزیکل سائٹ پہ جا کے کام کرے گا تو وہ بہتر پرفارم کرنے کے قابل ہوگا. تو یہ اس کے پازیٹیو پہلو ہیں. ٹھیک ہے، دوسری طرف اگر ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اور ہم اس کا سبب بن رہے ہیں تو اتنا سا تو شاگردوں کا ہونا چاہیے نا، کہ شاگرد اتنا سا تو ان کے لیے کریں کہ ان کی اتنی ایڈورٹائزمنٹ ہو کہ اچھے کام کی کو ہم نے پھیلانا ہے نا، تو اس میں ان کو پے بیک بھی ہونا چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ارننگ آپ کی محنت پر ہے، آپ جتنی ارننگ کریں گے، مطلب جتنی محنت کریں گے، جتنا اپنے آپ کو سافٹ سکلز میں زیادہ اسٹرانگ کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو پے بیک کرے گا. محنت اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا، اتنا تو مجھے یقین ہے. جی چلے سر، آپ کی باتیں سن کے میری امید جو ہے وہ دوبارہ اجاگر اچھی ابھر آئی ہے. تو خیر سر، بڑی ہم نے باتیں کر لی پڑھنے پڑھانے کی اور ایجوکیشن کی. تو سر تھوڑی سی ہمیں پرسنل باتیں پوچھتے ہیں، انٹروڈکشن آپ کا. ہاں جی تو ہاں سر جی. کھانے پینے میں آپ کو کیا پسند ہے زیادہ؟ فوڈ آپ کو کیسا پسند کھانے پینے میں میری جو مسز ہے وہ بہت اچھی کوک ہے. کہہ لیں کہ وہ اس کا وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں. وہ جو بھی پیار سے بنا دے وہ مجھے پسند آ ہی جاتا ہے. ویسے بھی انکار کا کوئی شائبہ نہیں رہتا کہ بیگم بنائے اور انکار کریں اور کہیں کہ یہ. باقی پاستا وہ بہت اچھا بنا لیتی ہیں، بریانی بہت اچھا بنا لیتی ہیں. تو وہ میں دونوں بڑی شوق سے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھاتا ہوں. اور بیف بھی بہت اچھا بناتی ہیں، وہ بھی میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں. تو یہ کھانے میں یہی چیزیں ذرا پسند ہیں. سر؟ مطلب یہ کہ آپ کوئی فرمائش نہیں کرتی، آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں ہے، جو وہ آپ کو کھلا دیتی ہے آپ کو نہیں کھا لیتے ہیں، اتنی یہ تین فرما برداری سے؟ ہاں نہیں، یہ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، کہ پاستا میں اکثر میں انہیں کہہ دیتا ہوں، پاستا کہہ دیتا ہوں، یا بریانی کی میں اکثر فرمائش کر دیتا ہوں ان سے، یا انہیں کہہ دیتے ہیں کہ بیف میں لا کے دیتا ہوں اور پھر وہ انہیں کہہ دیتا ہوں کہ میں اس طرح سے کر کے بنا کے آج کھلا دیں. تو یہ 3 جو ہے نا، یہ تو میں کہتا ہوں. باقی وہ ہر چیز اچھا بنا لیتی ہیں. اچھا سر، آپ مجھے بتائیں گے آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میں زیادہ تر تو بک ریڈنگ، یا گھر کے باہر ایک چھوٹا سا ایک باغیچہ بنایا ہوا ہے. اپنا جو ٹائم نکلتا ہے بچوں کو پڑھانے، گھر کے کام کاج کرنے کے بعد اور اپنی گورنمنٹ کی، اس کے بعد اس کو پانی لگا لیا، اس میں جو پودے لگے ہیں اس کو گوڈی دے دی. مطلب جو پودے اگر کوئی خراب ہو رہے ہیں تو اس کو ہلکا پھلکا کوئی سپرے وغیرہ کر دیا. تو یا دوسرا کہ اگر مزید کوئی فارغ ٹائم مل جائے تو بک ریڈنگ کر لیتا ہوں. سلیبس سے ریلیٹڈ بھی ہیں کچھ ناولز وغیرہ، جیسے نسیم حجازی کے ناول میں نے تقریباً سارے پڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو اس طرح کے تاریخی ٹائپ کے ناول ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں. تو اچھے رائٹر کو پڑھنا یہ خواہش ہے کہ اچھا رائٹر اس کی کتاب مل جائے، یا احادیث کی بکس گھر میں پڑھی ہیں تو وہ کبھی کھول لیں. تو یہ ہابیز ہیں. چلیں سر، مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی ہابی کا سن کے، کیونکہ مجھے بھی گارڈننگ کا شوق ہے. تو سر اب لاسٹ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کوئی ایسا میسج دیں جو کہ میرے لیے بھی ہو اور ہمارے سب دیکھنے والوں کے لیے بھی ایڈوائز کر دیں. جی میں صرف ایک بات کہوں گا کہ
ہمیں اپنے ملک کے لیے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اس سے بالا تر ہو کے کہ ہمیں پے بیک کیا کیا جا رہا ہے۔ اکثر ہم میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سارے گورنمنٹ کے جو اہلکار ہیں، وزیر اعظم ہیں، وزیر ہے، باقی مشیر ہیں، یہ کھا گئے ہیں۔ تو یہ باتیں کرنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہیں تو پاکستان ہے، تو ہمیں اپنا بیسٹ پاکستان کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو وہ ایک چڑیا اپنے منہ میں پانی تھوڑا سا لا کے اوپر پھینک رہی تھی، تو کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی ایک نمبر لگوایا۔ تو ہمیں اتنا سا تو لازمی کرنا چاہیے کہ نا امیدی میں بھی روشنی کے چراغ جلانے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی میرا پیغام ہے۔ جی سر، بڑا اچھا لگا آپ کا پیغام سن کے کہ ہمیں جو ہے اپنا رول پلے کرنا ہے، چاہے جو ہے وہ ایک پانی کا قطرہ ہی کیوں نہ۔ تو جی سر بالکل بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں نے جو پہلا انٹرویو کنڈکٹ کیا ہے وہ آپ کا کیا ہے، اور آپ نے جتنی جی جلدی مجھے رسپانس کیا تو میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ تو جی آپ نے میرے شکریہ لیے ٹائم نکالا تو میں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھوں گی، اور آپ کی باتیں جی میرے لیے فائدہ مند تھی، کیونکہ میں نے آپ سے وہی سوال پوچھے جو کہ میرے دل میں تھے۔ میں نے جی چیٹ جی جی پی ٹی سے نہیں پوچھا، میں جو جی آپ سے بالکل بات کرنا چاہتی تھی میں نے آپ جی سے وہی تھرو آؤٹ بات کی، میرے کوئی لکھے ہوئے سوال نہیں تھے آپ کے ساتھ جی نا۔ جی تو ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کی پروفائل کو پڑھا اور سمجھا، اور مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ ہم یہ چیزیں پوچھ کے میرے علم میں بھی فائدہ ہوگا، اور جو جی ہمیں دیکھیں گے انشاءاللہ ان کے علم میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو سر آپ کی دوبارہ سے بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ تو انشاءاللہ میں امید کروں گی میں ہمیشہ آپ سے دوبارہ بھی بات کروں، تو ہم لوگ جی بات کرتے رہیں۔ تو انشاء سر اللہ بہت شکریہ، اس کے ساتھ ہی میں اپنی یہ لائیو اسٹریم ختم کرتی ہوں۔ تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔